چیف جسٹس آف پاکستان کے سر کی قیمت لگانے والے مذہبی جماعت کے رہنما کے خلاف تھانہ کھلا گجر سنگھ میں مقدمہ درج۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت، فساد پھیلانے کی دفعات شامل۔ پیر ظہیر الحسن شاہ نے جسٹس قاضی فائز کو قتل کرنے والے کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب میں پارلیمانی سیکرٹریز کی تعیناتی لٹک گئی۔ شارٹ لسٹ سینئرز رہنما اور اراکین اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری بننے سے گریزاں۔ رہنماؤں نے جونیئرز کے نیچے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اراکین کے تحفظات دور کرنے کا سلسلہ جاری۔ حکومت نے عوام پر ایک اور ٹیکس کی تلوار چلا دی۔ پنجاب میں کوڑا ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ دیہات میں 5 سے 10 مرلہ گھر پر 200 روپے ماہانہ ٹیکس لگانے کی منظوری۔ 10 مرلہ سے 1 کنال یا بڑے گھر پر 400 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس لگایا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تعلیم، صحت اور مختلف شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا، خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے اہم پیش رفت۔ پنجاب حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی تنظیم نو کا فیصلہ۔ قانون سازی کے تحت اتھارٹی کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں میں اتھارٹی کی مشاورت کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے 10 سیکشن آفیسرز کی تعیناتیاں کر دیں۔ تقرری کی منتظر زینب حسین سیکشن آفیسر گورنمنٹ اور گورنر سیکریٹریٹ تعینات۔ قاسم سندھو اور سہیل ریاض کو سیکشن آفیسر ہوم ڈپارٹمنٹ لگا دیا گیا۔ محکمہ SNGAD نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ معذور افراد کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام۔ ویل چیئرز، مصنوعی اعضاء اور اعلیٰ سماعت فراہم کیے جائیں گے۔ منصوبے پر 1 ارب 80 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ معذوری کے سرٹیفکیٹ رکھنے والے حکومت کے منصوبے کے تحت اہل ہوں گے۔ نابینا افراد کے لیے سرکاری کوٹا 3% مقرر کیا جائے۔ نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں پریس کلب کے باہر احتجاج۔ انتظامیہ اور مظاہرین میں مذاکرات نہ ہو سکے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات جب تک تسلیم نہیں ہوتے ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ منصورہ کے باہر جماعت اسلامی کی خواتین نے دھرنا ختم کر دیا۔ امیر لاہور ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی دھرنا ہوگا۔ مطالبات نہ مانے گئے تو چاروں صوبوں میں دھرنا دیں گے۔ لوگ بجلی کے زائد بلوں پر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی خواتین سے بدسلوکی کی مذمت۔ کہا، حکومت ہوش کے ناخن لیں، صوبہ پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے۔ احتجاج ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ پولیس دھرنے میں شرکت سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ ٹیکس دہندگان کا آڈٹ کرنے والے FBR کا اپنا آڈٹ ہو گیا۔ ٹیکس وصولی میں 33 ارب 50 کروڑ کی بے قاعدگیاں۔ اسٹیٹ بینک اور FBR کی ٹیکس وصولی میں فرق آ گیا۔ اکاؤنٹنٹ جنرل نے اسٹیٹ بینک اور FBR کو باور کرا دیا۔ لاہور کے 23 کالجز کی 4 دیواری انتہائی خستہ حالی کا شکار۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا 4 دیواری کی مرمت اور بحالی کا فیصلہ۔ 10 کروڑ 81 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ دیال سنگھ، کوئن میری اور کامرس کالج کی 4 دیواری کی مرمت کی جائے گی۔ پاسپورٹ کا حصول شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ فرسٹ ٹریک پاسپورٹ 2 دن کے بجائے 10 دن تاخیر کا شکار۔ ارجنٹ پاسپورٹ 1 ماہ تک لیٹ ہو گیا۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ نے تاخیر کا ملبہ خراب پرنٹنگ مشین پر ڈال دیا۔ شادمان پاسپورٹ آفس کا ایجنٹ مافیا کے خلاف ایکشن۔ شہریوں میں فیس فارم تقسیم کر کے زائد پیسے وصول کرنے پر مقدمہ درج۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تنویر چودھری نے کارروائی کی۔ کہا، پاسپورٹ دفتر کے باہر ایجنٹس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
لیسکو سے سیاسی مداخلت کا خاتمہ نہ ہو سکا، لیسکو کوارڈینیٹرز کے لیے کمائی کا ذریعہ بن گیا۔ ذرائع کے مطابق کوارڈینیٹرز افسران اور ملازمین کو بلیک میل کر کے ناجائز کام کرا رہے ہیں۔ افسران کے تبادلے اور معطلی کا کام بھی کوارڈینیٹرز کرنے لگے۔ بائیک رائیڈر گلشاد مسیح کو 1.5 لاکھ روپے بل بھجوانے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست لیسکو چیف کو بھیج دی۔ 3 روز کے اندر بجلی کا بل درست کرنے کی ہدایت۔ شہری گلشاد نے 1.5 لاکھ روپے بجلی کا بل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ مرغی کا گوشت چھٹی سینچری سے صرف 3 رنز دور، برائلر گوشت 8 روپے مہنگا، 597 روپے کلو تک جا پہنچا۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 260 روپے پر برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7680 روپے میں دستیاب۔ مہنگائی کی مار، سبزیوں اور پھلوں کی خریداری دشوار، سرکاری ریٹ لسٹ میں 11 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ ادرک 640، لہسن 470، مٹر 300 اور شملہ مرچ 190 روپے کلو۔ سیب، کیلا، انار اور انگور غریب کی پہنچ سے دور۔ ملاوٹ اور جعلساز مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا بحریہ ٹاؤن، چونگ اور موہن بال میں گرینڈ آپریشن، معروف فوڈ چین کی آؤٹ لیٹ بند کر دی۔ 18.11,20,000 روپے کے جرمانے، 4 من ناقص آئل تلف کر دیا۔ شہر میں مونسون کے 5ویں اسپیل کی اننگز جاری، مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 77% ہے۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ رواں برس مونسون گرجے گا اور شدید برسے گا۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا بارشوں کے باعث پنجاب میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ صوبائی حکومت نے محکمہ انہار، پی ڈی ایم اے اور ضلعی حکومتوں کو الرٹ کر دیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ڈی جی ڈائریکٹوریٹ آف پبلک لائبریریز کاشف منظور کی ملاقات، پنجاب اسمبلی اور پبلک لائبریریز کے درمیان ایم او یو پر دستخط۔ اسپیکر نے کہا کہ قوموں کے عروج و زوال میں کتابوں اور لائبریری کو اہم کردار ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، چودھری پرویز الہی سمیت ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سابق وزیر اعلیٰ بیماری کے باعث پیش نہ ہوئے، اینٹی کرپشن عدالت میں پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اعظم سواتی کے کیسز دوسرے جج کو منتقل کرنے کی درخواست خارج، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے درخواست پر سماعت کی۔ ریمارکس دیے، کہا جج صاحب پر الزام لگانے سے پہلے اپنی گراؤنڈ بتائیں، آپ کیس میں شامل تفتیش ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست بغیر کارروائی ہی ملتوی، جسٹس شہباز رضوی کی رخصت کے باعث درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ درخواست میں دفعہ 144 کے نفاذ پر قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ دستاویزات نہ دینے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، پی ٹی آئی رہنما ثناء اللہ مستقل نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سرگودا کو فریق بنایا گیا، اینٹی کرپشن انکوائری کی تمام تر تفصیلات فراہم کرنے کی استدعا کی گئی۔ اور بچوں کے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے، سی سی پی او کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ونگ کا اجلاس، بجلی چوری اور زیر التوا مقدمات کے چالانوں کی بروقت تکمیل کا حکم، غفلت برتنے پر متعدد سرکل افسران کو وارننگ جاری۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن، نصیر آباد، گرین ٹاؤن اور پھلروان پولیس کی کارروائیاں، مجموعی طور پر 7 منشیات فروش اور 2 اشتہاری پکڑ لیے، ملزمان سے 5 کلو سے زائد چرس اور جدید اسلحہ برآمد، مقدمات درج۔
मुतहर्रिक गैंग्स, पतंग बाजों और बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। एसपी सिटी काजी अली रजा की ज़ेर सदारत सर्कल अफसरान और SHOs का इजलास अफसरान की कारकर्दगी के हवाले से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पैनिक बटन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बन गया। सेफ्टी जोन की बदौलत लवारिस बच्चे लवाहिकीन के हवाले। मोहम्मद बिलाल और अली हसन घर का रास्ता भूल गए थे। बच्चों ने माल रोड पर नस्ब पैनिक बटन को दबाया था। पुलिस ने फौरी पहुंचकर बच्चों को मदद फराहम की। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर कमीशन जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के मुलाजमीन को इलाज के लिए मजीद 20 लाख रुपए। IG डॉक्टर उस्मान का कहना है कि पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है। हादसात का सद्देबाब मुनाजिम ट्रैफिक और महफूज सफ़र का आज़म। ट्रैफिक इस्लाहात के अमल इक़दामात। शहर में महलिक हादसात वाले 41 पॉइंट की निशानदही। सिटी लाहौर का हैवी ट्रैफिक कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक करने का हुक्म जारी। लाहौर रेलवेज पुलिस कम्युनिटी पॉलिसिंग पर भी अमल पैरा। लापता 2 बच्चों को ढूंढकर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। वालिदैन ने बच्चों की बाहिफाजत वापसी पर शुक्रिया अदा किया। तर्जमान के मुताबिक मौसिन और मुअज्जम नाराज होकर सियालकोट स्टेशन पर आ गए थे। और हेपेटाइटिस के आलमी दिन की मुनासिबत से जनरल हस्पताल में आगाही वॉक का इनेकाद। MS प्रोफेसर डॉक्टर फरियाद हुसैन का कहना है आलूदा पानी, जराही आलात, इंतकाल खून के दौरान हेपेटाइटिस के फैलाव में इजाफा होता है। हेपेटाइटिस से तहफ़्फ़ुज़ हर फर्द का बुनियादी हक है।